بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم صاحب. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی نئی سیاسی کمیٹی میں کئی بڑے بڑے نام نہیں ہیں. اچھا آپ کے ساتھی بھی اس پہ کچھ برہمی کا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے تو ایکس پہ بڑی لمبی ایک پوسٹ بھی کی جس میں انہوں نے اپنے اعتراضات بتائے. آخر ضرورت کیوں پیش آئی اتنا رد و بدل کرنے کی جناب؟ سر یہ رد و بدل نہیں ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے ماضی میں بھی کئی دفعہ متعدد بار یہ کہا گیا اور علیمہ باجی کو بھی کہا گیا کئی دفعہ متعدد بار کہ پولیٹیکل کمیٹی کا سائز اوور دا پیریڈ آف لاسٹ فیو ایئرز گرو ہو گیا ہے. بڑی ہماری کمیٹی ہے کور کمیٹی جو اس وقت بھی 80+ کے قریب اس کے اندر لوگ ہیں پورے پاکستان سے ہر علاقے سے. اچھا پولیٹیکل کمیٹی وہ سپوزڈلی اے اسمال گروپ آف پیپل پریکٹیکلی جو کہ اسٹریٹجی ان پٹس لے کے سی سی سے ادھر سے وہ اس کو افیکٹولی اس کے اوپر وہ کرواتے. اب ہوا یہ کہ وہ بھی پہنچ گئی تھی کوئی 15-20 سے نکل کے وہ بھی 40-41 کے اوپر پہنچ گئی تھی. اگر میٹنگ میں ہر آدمی کو بھی کچھ ٹائم دیا جائے 5-10 منٹ تو آپ سوچیں گے ایک نارمل میٹنگ کتنی دیر کی ہوتی. تو خان صاحب بار بار کہہ چکے تھے اور اس دفعہ بھی پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ڈس بینڈ کر کے ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں. راجہ صاحب کو یہ میسج جو ہے وہ دیا گیا. راجہ صاحب کا ہی ڈسکریشن ہے ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. اور راجہ صاحب نے پھر ایک کلیہ بنایا کہ جو لوگ عہدے دار ہیں جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ہی چیزیں ڈیزائن کرنی ہے اسٹریٹجائز کرنی ہے فیس کرنی ہے امپلیمنٹ کرانی ہے ٹھیک ہے جی ان لوگوں پہ تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ جی ہم نے صرف عہدے دار ڈالے. کیا آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے جو پارٹی کے اندر ہمیشہ سے کچھ اختلافات رہے ہیں حالیہ دنوں میں بڑھ گئے اس سے مزید بڑھیں گے؟ وہ جو خلیج تھی زیادہ گہری ہوگی وائڈ ہوگی؟ مجھے جو میں نے 2-4 لوگوں سے بات کی آپ کی پارٹی کے آف دا ریکارڈ تو مجھے تو یہی محسوس ہوا دکھی تھے ناراض تھے پارٹی سے سر میری بات چھوڑو. جو آدمی کمیٹی کی بات آف دا ریکارڈ کرتا ہے اور آن دا ریکارڈ نہیں کر سکتا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی غلط بات ہے جو آف دا ریکارڈ کر رہا ہے نا. کھلی اچھی سیدھی بات تو بندہ آف کھل کے کرتا ہے سب کے سامنے. بات یہ ہم میں سے کوئی بھی کمیٹیوں کے لیے اس پارٹی میں نہیں ہے. یہ اپوزیشن ہے کمیٹیاں کو پھول نہیں لگا دیتی ہیں. آپ نے انپٹ دینا ہے آپ کسی کیپیسٹی میں بھی دے سکتے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن کے جو راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس کے نیچے سب کمیٹیاں بنے گی. ہر کسی کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق وہ ان کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اس کے اندر بیٹھیں کھل کے عمران خان صاحب کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائے کھل کے انپٹ دیں. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی کلی ڈسکریشن تھی وہ انہوں نے کیا اور وہ کلیہ جو ہے انہوں نے کل کور کمیٹی میں بھی اور پارلیمنٹری پارٹی کے گروپ میں بھی شیئر کر دیا کہ اس کلیہ کے تحت بنایا گیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ حصہ نہیں کمیٹی بالادست ہے پولیٹیکل کمیٹی بالادست ہے آپ کی ہیں؟ دیکھیں جو آئین ہے آئین میں تو وہ کور کمیٹی از دا مین کمیٹی اور جو پولیٹیکل کمیٹی بعد میں بنائی گئی تھی وہ اسی لیے کہ ایک اسمال گروپ آف پیپل جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکے فیصلہ ہو سکے. اصلی بندے فیصلہ تو نہیں ہوتا نا صرف دل کی پڑاسی ہوتی ہے نا سر. تو انہیں پھر خان صاحب نے چیزیں زیادہ پولیٹیکل کمیٹی کے تھرو ہی وہ کی بٹ اس کی فائنڈنگز سی سی میں جانا مسٹ ہے اور وہ لے کے جانی چاہیے. تو کور کمیٹی بھی پریکٹیکلی زیادہ توجہ جو ہے وہ ہوتی ہے. سو مین فلاسفی جو تھی جو خان صاحب کی طرف سے کہ اس کو شارٹ کرو اسمال گروپ آف پیپل وہ انہوں نے کیا. اب وہ لائکس اینڈ ڈس لائکس پہ کرتے تو پھر وہ ہوتی. تو انہوں نے ایک کلیہ بنا لیا کہ جو عہدیدار ہیں چلیں یہ معاملہ نمٹ گیا. ایک اور اس حوالے سے میرے ایک اور سوال کہ علامہ ناصر عباس ماشاءاللہ آپ کی کمیٹی میں ہے, محمود خان چکزئی صاحب آپ کی کمیٹی میں ہے, بظاہر تو ان کا تعلق دیگر پارٹی سے, کیا انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جو ہم جیسے معصوم سے لوگ ہیں. جی نہیں انہوں نے کوئی شمولیت نہیں اختیار کی. وہ ہماری الائنس ہے بحثیت الائنس. اس نوٹیفیکیشن میں ان کا نام تھا اس پہ یہی طے ہوا تھا کہ وین ایور دیئر کنسلٹیشن ول بی نیڈیڈ اور وین ایور دے نیڈ ٹو بریف اس اور وی نیڈ ٹو give our input to them by special invitation ہم ان کو ریکویسٹ کر لیا کریں گے. پرماننٹ ممبر نہیں ہے وہ پرماننٹ ممبر ایز اے اسپیشل ریکویسٹ اسپیشل انویٹیشن ان کو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے اس میں آگے الائنس بھی لکھا ہوا ہے نا سر. اچھا ایک اور شکایت آپ کے ہی دوست کر رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان پہنچ سے باہر ہیں اور جن چند لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب ہے باتیں منوا لیتے ہیں اور مطلب ہے وہ عموماً بقول ان کے پارٹی مفاد ہیں. جناب دیکھیں سر جو بندہ یہ تو کلیہ ہے یہ دوستوں کو شکایت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس میں تو کچھ مہینے کچھ ملتے رہے جو ملتا ہے
وہی ان پٹ دیتا ہے اور جو ملتا ہے اسی نے اندر سے باتیں بنوا کے لانی ہوتی ہیں. باہر والی ساری پارٹی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ خان صاحب کو یہ پیغام دے دو یار اور ان سے کوئی حکم لے کے آ جاؤ. تو یہ کون سی کوئی نئی بات کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کا ایسے ہی کھلیا ایسے ہی ہوتا ہے, جو جائے گا جو ملے گا وہی پیغام باہر لائے گا, وہی پیغام اور اپنی بات کرے گا بھی. اچھا یہ بتائیے کہ نئی سیاسی جو کمیٹی اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پرانی کمیٹی کے مقابلے میں کوئی تبدیل ہوا ہے؟ احتجاج ہے یا مذاکرات ہے؟ حکومت تو بڑی واضح ہے, وہ کہہ رہی جی مذاکرات نہیں کرنے, اب ان کے تیور سخت ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے جی تو پولیٹیکل کمیٹی نے کیا کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے کہ اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا. وہی دوبارہ وہ صرف اس کو شارٹ کیا ہے تاکہ جو بھی فیصلہ ہو ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکے, سمپل. تو آگے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ راستہ جو ہے مذاکرات یا احتجاج کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ آپ چیف منسٹر کے پی کی آپ نے ٹون کل جلسے میں دیکھی ہے. جی ہاں, وہ تو احتجاج کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ تو صرف کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہے وہ جس دن پیغام آئے گا یا ان کی ذمہ داری وہ کہیں گے تو ہم تو تیار ہیں. وہ تو ہی ریڈی. آپ نے دیکھا ان کی گفتگو کل سنی آپ نے, اور وہ پوری پارٹی ذرا اسی طرف دیکھتی ہے کے پی کی طرف, کیونکہ وہاں ہماری حکومت ہے ایز کمپیئر ٹو ادر 3 پروونسز. کے پی والے کمفرٹیبل ہے, انہیں کوئی مار کٹائی یہ وہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. موبلائزیشن کرنے میں ان کو گھر سے نکلتے ہوئے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو نیچرلی جہاں ہماری حکومت ہے ہم نے اسی کی طرف دیکھنا ہے کہ وہاں سے, اور ذمہ داری بھی زیادہ کے پی والوں کی لگائی جاتی ہے. مگر کیا آپ لوگ اپنی کے پی کی حکومت کو داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ اب ٹاک اباؤٹ گورنر رول, تو آپ لوگ خود داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ قلعہ محفوظ رہنا چاہیے, ہمیں اتنا ہائی سٹیک گیم نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے حکومت چلی جائے, آپ لوگوں کی آخری قلعہ ہے وہ بھی چلا جائے؟ جی دیکھیے چیف منسٹر جو تھے فارمر وہ بھی کہتے تھے کہ برنگ اٹ ڈاؤن. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا جس میں ہم سب بیٹھے تھے, اور یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جو چیف منسٹر یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی گورنمنٹ اور نو دی گورنمنٹ. تحریکیں کوئی گورنمنٹس کی تو پر انہیں منت نہیں ہوتی, تو ٹھیک ہے وہ اپنا پرو اینڈ کون سمجھتے ہیں. اور جو لوگ سیاست کو دیکھتے ہیں, آپ تو پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے, اس میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ مطلب طاقت بڑھاتے ہیں, جو طاقت بچا سکتے ہیں بچا لیتے ہیں, جو قلعہ محفوظ کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں, تاکہ آپ مطلب ہے وہ کہتے ہیں لو می لٹل بٹ لو می لانگ, طویل عرصے تک جدوجہد کر سکیں, تاکہ ہر چیز داؤ پہ لگائی اور ہاتھ سے چلی گئی. ایسی ہے, دیکھیں ایسے ہی ہے, جنگیں بھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی بنکرز بنائے جاتے ہیں, اس میں بھی مورچے ہوتے ہیں, تاکہ اگر جوابی وار کیا ہوتا ہے نا جنگوں میں, وہ جب لڑتے ہیں تو بنکرز اور مورچے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ مخالف کے وار سے بچا جا سکے اور اپنا وار سیفلی کیا جا سکے. تو وہ تو لاجک اپنی جگہ پہ موجود ہے, مگر پھر اگر آپ نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے اور آپ صرف حکومت کے جانے سے ڈرتے رہیں تو وہ بھی پھر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں, اس کے درمیان کا کوئی بیلنس نکل سکتا ہے. مشکل چوائسز ہیں پی ٹی آئی کے پاس وقت. تو آپ کا ووٹ کدھر ہوگا؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کا جو سیاسی بصیرت ہے, تجربہ ہے, آپ کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکزی جو قیادت ہے ان کی آپ نے پریس کانفرنس سنی اس دن, جس میں اسد کیسر صاحب اور جس میں گوہر صاحب, جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل جن پہ خان صاحب کا اعتماد ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ بیٹھے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مشاورت سے صوبائی حکومت کو, ورکر کو, اپنے ووٹر کو اور کے پی کو, سب کو محفوظ رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے اسٹریٹجی بنا کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. سو بی ایڈ, چاہے وہ اپنا پرامن آئینی احتجاج ہو, اس کی کیا شکل ہو, کیا حیت ہو, تو اس حوالے سے یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں. یہ جو ہے وہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے, دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. نہیں, آپ نے میرے خیال میں بڑی اہم بات کی کہ مطلب ہے اس طرح سے آپ کی سیاست ہونی چاہیے کہ جناب مطلب ہے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور حکومت بھی آپ کی داؤ پہ نہ لگے. بہت سارے جو پرانے سیاستدان ہیں, جو کہتے ہیں میدان کے پرانے کھیلنے والے ہیں, وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات جو پی ٹی آئی کا جوشیلا کارکن ہے, ہارڈ لائنر ہے, اس کو ہضم نہیں ہو رہی, اور یہ رائے کہ آپ لوگ سمجھا نہیں پا رہے ہیں؟ وہ زیادہ بات ان کی سنتے ہیں کہ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, یا وہ لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہیں فعال ہیں. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی یوٹیوبر کی بات سنتے ہیں. اگر یوٹیوبر کی بات سنتے ہیں تو پھر کوئی یوٹیوبر کال دے کے دیکھ لے کون جاتا ہے کہ وہاں پہ. پچھلا پورا سال ہو گیا نا, کسی یوٹیوبر کو کہیں دے پی ٹی آئی کے ورکر کو, جوشیلے ورکر کو کال اور کہے چلو بھائی اسلام آباد جاندہ کوئی ایسے کوئی نہیں جاتا. ایڈا بھی سوکھا کوئی. دکانداری جو ہوتی ہے نا وہ ایک حد تک چلتی ہے, اس سے زیادہ دکانداری نہیں چلتی ہوتی.
ٹھیک ہے جی, ایسے نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو آن گراؤنڈ لوگ ہیں, چاہے چیف منسٹر ہے, چاہے تنظیم کے لوگ ہیں, ایم پی ایز تو ہیں, جو میں یہ کنکلوڈ کر جن کے سکتا ہوں بغیر کہ اوور ویلمنگ خیال جو گراؤنڈ پہ آپ کی قیادت موجود ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ایسا آئینی قانونی احتجاج کیا جائے کہ جس سے چیزیں داؤ پہ بھی نہ لگیں اور آپ لوگ اپنا اہداف بھی حاصل کر سکیں. کین یو سم اٹ اپ لائک دس؟ دیکھیں سر, یہ دیکھیں بالکل آپشنز ہمیشہ یہی ہوتی ہے نا. آپ نے آخر کے پی کی گورنمنٹ ایکسیپٹ کی ہے, آپ سسٹم کا حصہ تو ہیں. ہاں, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ سسٹم سے باہر آ گئے. ہم سسٹم کا حصہ ہیں. ہم اپوزیشن کے, ہم نے وہاں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمارا اپوزیشن لگایا جائے. دیٹ مینز ہم سسٹم کو وہ کر رہے ہیں. ہم نے پنجاب کے اندر ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. سو ہم ایسے تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ریبل ہو کے اس ملک کا حصہ نہیں رہے اور ہم چلے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سسٹم کے حکومت کا اندر رہ کے سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کر رہے ہیں نا. حکومت کا لب و دیٹ لہجہ مینز ہم قانون اور آئین کا احترام کرتے ہیں. حکومت کا لب و لہجہ آپ لوگ بالکل احترام کرتے ہیں. حکومت کا لب و لہجہ بہت سخت ہوا ہے. بہت سارے ان کے وزراء جو ہیں براہ راست فیض حمید کیس کا جو ہے معاملہ عمران خان سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اور سیکورٹی رسک قرار دے رہے ہیں, اور ان کو مطلب ہے کہ جو فوج کے خلاف بقول ان کے جو عمران خان کے ایکس پہ پیغامات آئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہیں اس پس منظر میں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر یہ حکومتی وزرات تو ایٹا سیریس نہ لیا کرو. بچے بیچارے جو ہے نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک میچ لگا ہوتا ہے شاؤٹنگ کا, یلنگ کا. نہیں یہ خدشہ تو ہے نا عمران خان اور فیض حمید کیس کا کہ نہیں ہے, آپ رد کرتے ہیں اس کو. سر ایک مطلب ہے کہ مغلظات be more meaner than you and you know اس طرح کا کسی بات یہ ہے کہ جو ایس پی آر کی آئی ہے پریس ریلیز آپ نے پڑھی ہوگی. جی ہاں, تو ان کو تو بہت بڑا ادارہ ہے, انہیں کسی کا ڈر تو کوئی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کا نام لینا ہوتا تو لے لیتے, آگے وہ لیتے نہیں رہے اپنا جو ہے ڈیل ہے. تو جب تک عمران خان صاحب کا نام کسی فیصلے میں نہیں ہے, جب تک عمران خان صاحب کا نام کسی پریس اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے, جب تک کوئی ان رائٹنگ کوئی فائنڈنگ کوئی انکوائری کوئی شاید سارے سامنے نہیں آ جاتی, ہم ایسے اٹھ کے ان چیزوں کو جواب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کود رہے ہیں ہوتے رہے. جدوں سر ول کراس دا برج وین ول گیٹ ٹو دا برج, جس لیے کوئی گل آئے گی اس لیے پھر ادھر کو دیکھا گی ساری لیگل ٹیم جو ہے وہ دیکھے گی, وہ اس کا جواب دے گی. سو فار وی مینٹین کہ جنرل فیض صاحب جو تھے ان کا جو معاملہ ہے وہ آرمی کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے, اس میں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جنرل صاحب کا اور ان کا آپس کا مسئلہ, پی ٹی آئی کا اس سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں. اچھا یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو حزب اختلاف پر بہت سارے تجزیہ کار بھی ہیں, اب تو سب کوئی نہ کوئی کہانی لے کر آ رہے ہیں فیض حمید صاحب کے حوالے سے, وہ آپ کی حکومت بنوانے کا چلوانے کا سارا سہرا جو ہے فیض حمید کے سر وہ باندھتے ہیں. دیکھو یہ تو تسی پتہ نہیں وہ فنکاراں دی گل کر رہے ہو نا, تجزیہ کاراں دی. آپ نے سنا تھا جنرل اس کو سوری مولانا فضل الرحمان صاحب کو, وہ تو کہہ رہے تھے خان صاحب دی حکومت ٹوہانے بھی فیض صاحب دا حال سی. سنیا نہیں تسی انٹرویو؟ جی تو پھر ہن کیڑے پاسے جائیے؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کیڑے پاسے جائیے, ایک بہت بڑا سوال ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی.